الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقد قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم فريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم لما معهم قل فلم تقولون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. ان آیت کریمہ کا اس سے پہلے ہم نے تفسیر بیان کری تھی، وہ آیت نمبر 86 تک تھی. یہ آیت نمبر 87 سے لے کے آیت نمبر 91 تک کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اس کے بعد بھی ہم نے کئی انبیاء علیہ السلام بھیجے پے در پہ. وقفہ نبی صلی اللہ علیہ وآتینا عیسی ابن مریم البینات. اس کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دے کر تمہارے پاس بھیجا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد روح قدس سے کری. اب اس آیت کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے جو ذکر چلتا آ رہا ہے، یہود کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے، یہود کے بارے میں بیان ہوتا جا رہا ہے، ان کی بے اعتدالی ہے، نافرمانیوں کا بیان ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کی ایک نافرمانی اور بے اعتدالی کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جن کے ذریعے شریعت موسوی تم پر نازل ہوئی، اور اس کو تم نے بدلتے چلے گئے، لیکن اس کو جو تم نے تبدیل کری اس کو سدھارنے کے لیے بار بار انبیاء علیہ السلام آتے رہے. اور بنی اسرائیل کئی انبیاء علیہ السلام موسیٰ کے بعد آئے جنہوں نے تمہاری بے اعتدالی اور نافرمانیوں کو دور کرا، اور تم نے جو رد و بدل کر دیا تو اس کو سدھارا. آخری کڑی کے نبی، بنی اسرائیل کے آخری کڑی کے نبی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو ہم نے تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا. لیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے، ان کی دعوت تم نے قبول نہیں کری، ان پر بھی تم نے الزام تراشی کری. اب الزام تراشی کیا کری تھی؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کر آئے ہیں، جیسے پرندے کو بنا کر پھونکنا اور جو ہے مردے کو زندہ کرنا، اور اس طریقے کی جو بھی چیزیں، جو بھی معجزات جو مشہور ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان سب کو لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ جو ہے ان کو ایک شیطان سکھلاتا ہے جو شیطانوں کا سردار ہے. اس کا تذکرہ کتاب انجیل میں بھی ہے. میٹھو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 22، 23 اور 24 میں اس کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو گونگا بھی تھا اور اندھا بھی تھا. انہوں نے اس پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں آ گئیں اور آنکھیں دیکھنے لگا، منہ سے بولنے لگا. تو لوگوں نے کہا کہ نبی ہو سکتا ہے. تو جو ان کی پریسٹ تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ نبی نہیں، ان کی مدد شیطان کرتا ہے. اور شیطان کا نام تھا بلیز بوب نام تھا. وہ اس کو کہتے ہیں شیطانوں کے سردار کا نام، جس کو اپنی ابلیس بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں شیطان کے سردار ان کی مدد کرتا ہے، ان کے معجزات نہیں ہیں، نبی نہیں بلکہ جھوٹے فریبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس بات کے ان کے اس الزام کا جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام جو معجزات لائے ہیں وہ صحیح ہیں، اور وہ ہم نے ان کو جو مدد تائید حاصل ہے وہ فرشتوں کی تائید حاصل ہے، روح القدس کی تائید حاصل ہے، اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام ہے. تو کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ سب جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے معجزات تھے، اور اس کی تائید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاصل ہوتی تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے حاصل ہوتی تھی، جو ہے بڑے فرشتوں میں سے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آتا ہے، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آتا ہے، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، ایسی چیزیں جو بیان کرتا ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی تمہاری فطرت کے، تمہاری ہوائے نفس کے، اس کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، تو تم ان کے ساتھ تمہارے ساتھ ان انبیاء علیہ السلام تمہارے دو رویے ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے؟ فریقاً کذبتم، ایک جماعت کو تم جھٹلا دیتے ہو، دوسری جماعت کو تم قتل کر دیتے ہو. یہ ہے تمہاری حقیقت.
یعنی کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور شریعت موسیٰ مانتے ہیں، تمہاری حقیقت نہیں، تم کسی شریعت کو مانتے بلکہ تم اپنے نفس کی خواہش کو مانتے ہو، نفس ہی تمہاری شریعت ہے، اور جو بھی نبی شریعت لے کر آتا ہے اس تمہاری صحیح اصلاح کرتا ہے، جو تمہیں بدتمیزی کری ہے اس کو دور کرتا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ یا تو نبی اس نبی کو جھٹلا دیتے ہو، یا اس کو جو ہے قتل کر دیتے ہو۔ تم جھٹلانے کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلائے، جادوگر کہا اور کیا کیا کہا، اور ان کے بہت الزام لگائے، اور دوسری جھٹلانے کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے سامنے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت وحی لے کر آئے تو ان کو بھی جھٹلا دیا، اور جن انبیاء علیہ السلام قتل کیا ان کی مثالیں بھی 2 مثالیں بہت مشہور ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اس کے علاوہ 8 انبیاء علیہ السلام ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، جو پچھلی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد اللہ تعالیٰ کے ارشاد قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ان میں بہت سے لوگ کم ایمان لائیں گے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ یہود سے جب ان کے ساتھ دعوت پیش کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل ہمارے محفوظ ہیں اور ہماری جو شریعت ہے وہی صحیح ہے، اور صحیح شریعت اگر ہمارے سامنے آئے گی، ہمارے عقل میں سمجھ میں آئے گی تو ہم اس کو قبول کریں گے، اور اگر تمہاری شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہتے کہ اگر تمہاری شریعت صحیح ہے تو ہمارے ذہن میں آ جاتی اور ہم اس کو قبول کر لیتے، لیکن ہمیں جو تمہاری شریعت سمجھ میں نہیں آ رہی، اور تم جو ہو تمہاری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور تم جو کہتے ہو وہی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے ہمارے دل میں تمہاری باتیں نہیں اتریں گی، تم اس کی امید نہ رکھو کہ تم اپنی بات ہم تک پہنچا سکو گے۔ اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمت کو توڑنا، کہ تمہاری دعوت کتنی ہم کو دعوت تمہاری دعوت ہم پر کام نہیں کرے گی۔ دوسرا یہ تھا کہ صحابہ کرام جو عرب تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، جو شروع سے عیسائیوں یہودیوں سے بات سنتا تھا کہ نبی آنے والا ہے اور نبی آئے گا اور تمہیں ایمان لائیں گے، ہمارا نبی ہوگا اور ہماری کتاب ہوگی، ہم حکومت کریں گے، ہم سیاست کریں گے اور ہم تم پہ جیتیں گے، سب تذکرہ پورا آگے آ رہا ہے۔ تو جب صحابہ کرام عرب قبائل مسلمان ہوتے تو چاہتے تھے یہودی جو ان کی دوست ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں، ان کو دعوت دیتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ چاہتے تھے کہ وہ یہود چاہتے تھے کہ یہ بھی اس چیز کی امید ہو جائے کہ اب یہ لوگ ایمان لائیں گے، اور کہتے تھے کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، یہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت غلاف نہیں چڑھایا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اپنی رحمت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ لوگ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ان کے اور یہ ذکر کرنے کا تذکرہ کہ ہوں گے ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، مطلب جو ہے ان کے دلوں میں ہٹ دھرمی، جو غرور اور تکبر ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا جو ان کی فطرت ہے، ان کے اندر جو فطرت ہے، یہود کے اندر شروع سے جو فطرت بھری ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، ان کی باتیں نہیں مانتے تھے، جو احکام لے کر آتے تھے ان کی نافرمانی کرتے تھے۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت داؤد آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت عیسیٰ آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہوائے نفس کی خواہش کی، اپنے ہوائے نفس کی اتباع کری، اپنی خواہشات نفس کی اتباع کری، اور جو بھی انبیاء علیہ السلام احکام لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنے ہٹ دھرمی اور اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے، اور اپنی جو ہے جو انہوں نے اپنے اصول بنا لیے تھے، اپنی دنیاوی فائدے انہوں نے سوچ کے رکھے تھے، اسی سے وہ سوچتے تھے کہ ہم اسی سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہی ہمارا مقصد ہے، اور اس کے اپوزٹ میں کوئی بھی دین آئے گا، کوئی بھی شریعت آئے گی، کوئی بھی نبی آئے گا منع کرے گا تو ہم اس سے انکار کر دیں گے، یا تو اس کا انکار کر دیں گے، جھٹلا دیں گے، اگر موقع ملے گا تو ہم وہ قتل کر دیں گے۔ یہ ان کا ایک مینٹلی بن گئی تھی، اور یہ ان کی ہمیشہ کی مینٹلٹی ہے۔ آج بھی جو ہے وہ لوگ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں بتائی ہیں۔ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب ان کے پاس وہ کتاب لائی گئی جس کے ذریعے وہ فتح حاصل کیا کرتے تھے، وہ اس چیز کی تصدیق تھی جو ان کے پاس تھی پہلے سے، تو اس کو جان بھی گئے اور اس کو انہوں نے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ جب کفار کا، یہود کا کیا حال تھا کہ جب وہ تورات انجیل کو پڑھتے تھے، تورات انجیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی آخر زماں کی بشارتیں ہوا کرتی تھیں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ امید میں تھے
کہ اب نبی آنے والا ہے اور زمانہ بھی ہے اور نشانی بتائی گئی ہیں نبی آنے والا ہے نبی آنے والا ہے. ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ نبی جو آئے گا بنی اسرائیل میں سے آئے گا، نہ کہ بنی اسماعیل میں سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے چنا اور ان کو نبوت اور رسالت دی. تو بنی اسرائیل کے دلوں میں جو ان کے لیے حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور انہیں ہر دھرمی اور حسد اور بغض کی وجہ سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کری. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب ان کے پاس وہ چیز آئی گئی، وہ چیز لائی گئی، ان کو دی گئی، وہ چیز ان کے سامنے پیش کری گئی جس کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا، یا جس چیز کی امیدیں رکھے لگائے بیٹھے تھے. کسی امید لگائے بیٹھے تھے، اس چیز کی امید لگائے بیٹھے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا اور نبی آئے گا اور نبی آئے گا اور نبی آئے گا، تو نبی کے ساتھ ہم جو ہے مل کر جہاد کریں گے اور اس کی دین کی اتباع کریں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جو ہمیں ذلیل و خوار کیا گیا، ضرورت علیہ حضرت المسکنہ آیت پہلے گزر چکی ہے کہ ہمیں جو ذلیل و خوار کیا گیا ہے، ہماری جگہ جو ہے دھتکار دیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے عزت بخشے گا، پھر سے ہماری حکومت قائم ہوگی، پھر سے ہمیں ریاست آئے گی، پھر سے ہم نبی کو مانیں گے، پھر سے ہم دین کی اتباع کریں گے اور پھر ہم جو اپنے دین پر چلیں گے، اس دین پر چل کے ہم جو ہے کیا کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے. پوری دنیا کو فتح کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی، اور جب پوری دنیا پہ حکومت ہوگی تو ہمارا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے گا اور یہودیت پوری دنیا پہ بنی اسرائیل کا پوری دنیا پر بنی اسرائیل کا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی؟ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ پیشن گوئی جب یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تو ان کی جو امیدیں تھیں کہ بنی اسماعیل کے بجائے بنی اسرائیل میں نبی آئے گا، تو ان کی امیدوں میں پانی پھر گیا اور بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل نبی آیا. جب بنی اسماعیل نبی آیا تو ان کی دلوں میں حسد جاگے. اب حسد جاگنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ختم نبوت جو تھا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اور آخری نبی جس امت میں ہوگا سب سے بڑی سب سے اہم امت ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو یہود یہ سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو کہتے ہی تھے وہ کہ ہم جو سب سے بہترین امت ہے، سب سے افضل امت ہے. یہود اس چیز کو سمجھتے ہی تھے اپنے آپ کو. لیکن جب ان کو دکھا کہ جو بنی اسرائیل میں کے بجائے بنی اسماعیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو ان کے دلوں میں ہٹ درمی تو خیر تھی، ان کے دلوں میں غرور پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا. کیوں پہلے بتایا جا چکا ہے تب سورہ بقرہ ہوئی تھی کہ بنی اسماعیل کو غلام کی اولاد سمجھتے تھے اور بنی اسرائیل کو آقا سمجھتے تھے، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ سیدہ حاجر بنی اسماعیل جو سیدہ حاجر کی اولاد ہیں. سیدہ حاجر جو تھیں سیدہ سارہ کی باندھی تھیں، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر کے شادی کر لی تھی، پوری تصویر پیچھے گزر چکی ہے. تو بنی اسرائیل کے نزدیک بنی اسماعیل کی حیثیت ایک غلام کی تھی اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آئے گا. لیکن اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا اور اللہ کا احسان، اللہ کا جو فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آخری نبی آئے گا بنی اسماعیل میں سے آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ نبی اس دنیا میں تشریف لائے. اور جب بنی اسماعیل میں آخری نبی بنی اسماعیل تشریف لیا تو بنی اسرائیل کے دلوں میں جو حسد بغض پیدا ہو گیا کہ بنی اسماعیل نبی کیوں آگے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حسد اور تکبر اور غرور میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کیا مشن لے کے چلے کہ اب ہمیں جو ہے کچھ بھی ہو جائے ان کو نہیں ماننا. اور اس کے بعد پھر کیا کرا؟ کچھ بھی نہیں ماننا. اس کی گواہی سید صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین اپنے ایک حدیث میں بیان فرماتی ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سید صفیہ کے والد اور ان کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گئے، بہت سارے سوالات اور جوابات کیے، اور جب واپس لوٹ کر آئے تو دونوں نے آپس میں ڈسکشن کیا کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں. تو یہی طے ہوا کہ بھائی ہاں وہ نبی ہے، آخری زماں ہے. تو کہتی ہیں کہ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ آپ کیا اس نبی کو مانیں گے؟ تو میرے والد نے کہا کہ ہرگز اس نبی کو نہیں مانیں گے، اور مرتے دم تک اس نبی کی ہم مخالفت کریں گے. تو سید صفیہ کی روایت منقول ہے اور یہ روایت صحیح روایت ہے اور سید صفیہ نے خود بیان فرمایا ہے. تو یہ ان کا حال تھا، یعنی جانتے تھے کہ نبی کے سچے نبی ہیں، آخر ہمارے نبی ہے، ان کی جو رسالت ہے صحیح رسالت ہے اور جو قرآن ہے وہ آخری شریعت ہے، لیکن اس کو ماننے کے تیار نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں بغض اور حسد اور کینہ بھر گیا تھا. کیوں بھر گیا تھا؟ اس لیے کہ یہ نبی آخر زمان جو ہے بنی اسماعیل میں آئے، بنی اسرائیل میں نہیں آئے. اور ان کو غلط فہمی کیا تھی کہ نبی آخر زمان میں بنی اسرائیل میں آئے، جیسے تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اور ان کا حال یہ تھا کہ اللہ نے شرط فرمایا نا وَكَانُوا مِن قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. تو ان کا حال یہ تھا کہ نبی جب آئے تو مانا نہیں،
اس سے پہلے کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کا کیا حال تھا؟ وہ یہ کرتے تھے جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی اگر ہارتے تھے، جیسے بعض مفسرین نے لکھا ہے، سید قطب نے لکھا ہے اپنی کتاب فی ظلال قرآن میں کہ ان کی بنی غطفان سے، اور ابن کثیر نے بھی لکھا ہے بنی غطفان سے لڑائی ہوئی تو ہار گئے، پھر انہوں نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ جو نبی آنے والا ہے اس کی جو ہے اس کی بدولت اس کے طفیل میں ہمیں وہ بنی غطفان سے جتوا دے، تو آخر میں دوسری جنگ ہوئی تو وہ لوگ جیت گئے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت چینی سے منتظر تھے کہ آخری زمانے میں نبی آنے والا ہے۔ اور حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی آخر زمان کے واسطے سے جنگ کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نصرت و جیت عطا فرماتا تھا۔ تو لیکن کہتے ہیں جب یہ لوگ آئے ان کا حال کیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے جو فتوحات فتح حاصل کرتے تھے تو وہ اس نبی کی بدولت دعا، اس نبی کے کو دعا میں شامل کر کے اس نبی کے واسطے سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فتح کر دے۔ فلما جاؤ، جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا تو کیا اور عارف اور اس کو جان گئے، یعنی آ گئے اور جان گئے۔ اگر یہ نہیں جانتے تو بات الگ تھی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر سکتے، لیکن آ گئے اور اس کو جان گئے، کیونکہ بظاہر تورات، انجیل میں، زبور میں، تمام کتب سابقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پوری طریقے سے بیان کر دی گئی تھی، اور جہاں پیدا ہوں گے، جس زمانے آئیں گے، جیسے ایک بہت بڑی روایت ہے سلمان فارسی کی اسلام کی، اس کے اندر باقاعدگی بتایا گیا ہے کہ جو ہے کہاں گئے کہاں آخر میں سب سے پہلے آخر میں جن پولیس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو چاہے وہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا تھا ایک زمانے میں ایسی جگہ پہ کھجور کی زمین ہوگی اور یہاں ہوگا، یہاں ایسا نبی آنے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو پوری طریقے سے سب معلوم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صفت معلوم تھی، حالات معلوم تھے، کس زمین میں آئیں گے، کہاں آئیں گے، سب ان کو معلوم تھا۔ اور کہا جاتا ہے بنی جو یہود کے جو 3 قبیلے تھے، بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی قریظہ، جو وہاں کے بسے تھے مدینے میں، اسی وجہ سے بسے تھے کہ وہ سوچتے ہیں کہ نبی جو آئے گا، نبی آخر زمان آئے گا، سب سے پہلے ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ہمارے قبیلے جو ہے سب سے پہلے اس کی نصرت کریں گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب آئے اور وہ اس کو جان گئے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ کفرو چھپانے کی باتیں اور انکار کرنے کی باتیں، اپنے لوگوں نے چھپا لیا کہ نبی ہے اور انکار بھی کر دیا۔ کفرو فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو جب کفر کرنے والے، انکار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اب کفر کیوں کر دیا؟ کفر اس لیے کر دیا کہ وہ حسد میں کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی آخر زمان ہے اور صحیح ہے اور شریعت بھی صحیح ہے، لیکن اپنے ہٹ دھرمی اور اپنے غرور، اپنے تکبر اور اپنے حسد کی بنا پر انہوں نے جو ہے اس کی اتباع نہیں کری۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ لوگ ہلاکت کے باعث، ان کے لیے چیز ہلاکت کے باعث ہوئی۔ اور دیکھا گیا بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی قینقاع کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ رہا۔ بعد میں پہلے ملسالت ہوئی، پھر دھوکہ دھڑی کری، حضور کو قتل کرنے کی کوشش کری، پھر سب کو جلا وطن کیا گیا اور پھر سب کو قتل کیا گیا، جو کچھ بھی وہ تفسیر سیرت میں موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے، ان کو لعنت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے دور کر دیا جانا۔ تو جب انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا؟ اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے ان کو دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بینما اشتروا به انفسهم، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب الكافرين عذاب مهين۔ اس کے اندر بھی 3-4 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو پہلی بات تو اللہ اس میں بتا رہا ہے بئس ما، سب سے بدترین چیز ہے جو انہوں نے اپنی جان کا سودا کرا۔ کیسے سودا کرا؟ ان یکفروا، کیا سودا کیا انہوں نے؟ کہ انہوں نے یہ سودا کیا کہ یہ جو نبی آنے والا ہے اس کا ہم انکار کریں گے۔ بئس ما اشتروا یکفروا، کیسے کریں گے؟ بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اس چیز سے بغاوت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو چاہا جہاں نازل فرما دیا۔ یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل میں آئے، نبوت بنی اسرائیل میں آئے، لیکن بنی اسرائیل اللہ کے حکم و فضل سے کیا ہوا؟ نبوت کہاں گئی؟ بنی اسماعیل میں آ گئی۔ تو انہوں نے ان کے ہٹ دھرمی، بغین کہتے ہیں ہٹ دھرمی، انکار، ان کے دلوں میں انکار پیدا ہو گیا۔ کیوں انکار ہو گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کسی اور پر نازل فرما دیا، یعنی کہ نبوت کا جو فضل و کرم تھا، نبوت کا جو نعمت تھی، انہوں نے کہاں پہ نازل فرمائی؟ کسی دوسری قوم پہ نازل فرما دی۔ وہ کون تھے؟ عرب تھے، اور کون تھے؟ بنی اسماعیل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے دو غصوں کے حقدار بنے۔
پہلا غصہ تو یہ انکار کا، اور دوسرا غصہ یہ کہ انہوں نے جو ہے نبی کا اپنی کتابوں میں حکم دیا گیا اس کو نہیں مانا. یعنی کہ ظاہر تورات انجیل میں حکم دیا گیا تھا آخر میں نبی آنے والے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا. سورۃ صف میں تذکرہ ہے، اور میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. نام تک رسول اللہ کے رسول کا نام تک ان کی کتاب موجود تھا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی، ان کی بدتمیزی یہ تھی کہ انہوں نے اس نام کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا، فباؤوا بغضب علی غضب. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ڈبل غصے کے مستحق ہو گئے. پہلا غصہ تو کیا، پہلا غصہ تو یہ کہ وہ اپنی شریعت تھی اس کی بات کو ہی نہیں مانا، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آخری زمان نبی آئے گا اس کا نام محمد احمد ہوگا اور اس کی یہ صفت ہوں گی، اس جگہ پہ آئے گا اس کے اوپر شریعت نازل ہوئے گی، اس کو نہیں مانا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ جب نبی آیا تو اس کی جو آخری نبی آیا اس کی دعوت کا، اس کے دین کا، اس کی شریعت کا اور اس کا خود کا انکار کر دیا. تو کیا ایک غصے ڈبل غصے کے مستحق ہو گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذلت کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب متعین کر کے رکھ دیا ہے، متعین کر دیا ہے. یہ کرا کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے کرا، اور یہی آج تک ان کی فطرت بن گئی، حسد، بغض، جلن اور دوسروں قوموں کو برباد کرنا. حسد میں کیا حسد یہ ہوتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حسد ہوتی ہے کہ آدمی چاہے کہ یہ نعمت مجھے نہیں ملی تو سامنے والے سے نعمت چھن جائے، مجھے یہ نعمت نہیں ملی تو سامنے والے سے نعمت چھن جائے، اس قوم میں فتنہ پھیل جائے، پریشانی، یہ قوم سکون میں نہیں رہے. جیسے ہم لوگ ذلیل و خوار ہیں ایسے یہ قوم بھی ذلیل و خوار رہے. تو اس لیے یہود تک جب سے اور آج تک پوری تاریخ اسلامی آپ اٹھا کے دیکھ لیے، یہود نے ہمیشہ مسلمانوں کو پریشان کیا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کو سازش کری ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کو سازش کری ہیں، بڑی بڑی خلافت ضائع کری ہیں. خلاف عثمانیہ گرانے میں بھی یہودیوں کو بہت بڑا ہاتھ ہے. ورلڈ وار کی بھی اس میں ان کا ہاتھ ہے، ورلڈ وار سیکنڈ میں ان کا ہاتھ ہے، اور دنیا میں کولڈ وار ہو اس میں ان کا ہاتھ ہے. اور آج جو دنیا کے حالات ہیں پوری اسلامی امت میں پورا خلفشار مچا ہوا ہے. عراق برباد ہو گیا، سیریا برباد ہو گیا، لیبیا برباد ہو گیا، مصر برباد ہو گیا. سب ان کی سازشوں، ان کی سازشوں کے نتیجے میں، ان کی پلانوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ان کے حسد و بغض. اپنے حسد بغض کی وجہ چاہتے ہیں کہ امت کا بھی سکون اطمینان سے رہے ہی نہیں. جب خلافت تھی تو خلافت اسلامیہ تھی تو پوری امت کے سائے میں سکون سے امت اسلامیہ سکون سے زندگی گزار رہی تھی، دوسری قومیں اس سے ڈرتی تھیں. لیکن جب ان خلافت ختم کر دیا، 57-58 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی اس امت کو، تو یہ امت جب سے خلافت گئی 1924 سے آج تک خلافت امت اسلامی برباد ہے اور انہی کی سازشوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اور دوسری بات کیا کرتے ہیں پھر یہ امت اسلامی اپنے لوگوں، یہاں کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور اپنی تربیت کرتے ہیں. وہ لوگ آ کے امت کو برا حال کرتے ہیں. جسے مثال پر موجود ہے محمد بن سلمان، محمد بن زائد، دونوں پوری امت کے دشمن ہیں. مسلمان ملکوں کے حاکم ہیں لیکن امت اسلامی ایک دشمن ہے. کہیں مصر میں بغاوت کروا رہے ہیں، کہیں تونس میں بغاوت کروا رہے ہیں، کہیں جو ہے افغانستان میں بغاوت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں طالبانی حکومت آنے کے بعد، کہیں جو ہے سوریا میں جو بغاوت کر رہے ہیں، کہیں ترکی میں انقلاب کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ ابھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ طالبان کی حکومت گرانے کے لیے سعودی عرب UAE نے کہا ہے بائیڈن سے کہ جتنا آپ خرچہ ہوگا ہم اس خرچے کو اٹھائیں گے، لیکن آپ جو ہے اس کے اندر ان لوگوں کے درمیان خانہ جنگی پیدا کر دی. تو کیا ہوگا کہ ایک ملک جہاں اسلامی نظام قائم ہونے کے امکانات ہیں، ابھی قائم نہیں ہوا لیکن وہاں امکانات ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو جائے، وہاں بھی ابھی سے یعنی کہ انہوں نے اپنی سازشیں شروع کر دی کہ اس ملک کو بھی برباد کر دیا جائے. تو یہی فرمانا آج تک بھی اپنی سازشوں اور بدکاریوں پر قائم ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے امت اسلامیہ کی. آگے اللہ کے تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا قَتَّلْتُمُ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لیا اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر، قالوا نؤمن بما، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لائیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، وَيَكْفُرُونَ، اس کے علاوہ جو بھی چیز اس پہ انکار کر دیں گے، اور مع اس کے وہ جو چیز ہے وہ حق ہے اور اسی چیز کی تصدیق کرتی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے. قل فلما تقتلون، تو کہہ دو ان سے کہ تم انبیاء نے تم کیوں قتل کرتے ہو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہود سے جب کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، اسلامی شریعت کو مان لو اور اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کو مان لو
اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لو اور جو شریعت اسلامی آئی اس کو مان لو، اس نبی کو مان لو، تو کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم ایمان نہیں لقد نؤمن بما انزل الینا، کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اس کے علاوہ جو چیز ہوئے گی اس سے وہ انکار کرتے ہیں۔ عیسائیت کا انکار کرا انہوں نے، اسلام کا بھی انکار کرا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کا انکار کریں وہ بھی حقیقت ہے، وہ بھی سچائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں یہ بھی تمہارا جو ہے یہ بھی تمہاری ہٹ دھرمی اور تمہارا جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس پر قائم رہیں گے جو ہمارے پر نازل ہوا، تو جہاں جو تم پر نازل ہو اس پر تم قائم نہیں ہو۔ کیسے قائم نہیں ہو؟ کیونکہ تورات کو تم کہتے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، شریعت موسوی کو مانتے ہیں، شریعت موسوی میں یہ چیز آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید آخری زمانے کے نبی پر ایمان لانا، آخری شریعت کو ماننا، آخری نبی کی اتباع کرنا، لیکن تم اس کو اس کی اتباع نہیں کرتے۔ دوسری تمہاری جھوٹ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب تمہاری خواہشات کے خلاف کبھی انبیاء علیہ السلام نے کوئی بات کری، کوئی حکم دیا، کوئی فیصلہ کرا، کوئی احکام لے کر آئے، تو تم نے کیا کیا؟ یا تو انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا دیا یا جو ان کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلیما تقتلون انبیاء اللہ، کا پھر اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرتا ہے کہ پھر اگر تم کہتے ہو کہ ہم لوگ یہودیت کو مانتے ہیں اور ہم اپنے دین کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا گیا، پھر اللہ فرماتا ہے پھر تمہارے پاس جو انبیاء علیہ السلام آئے، ان انبیاء علیہ السلام کو تم قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ اگر تم ایمان والے تھے تو انبیاء علیہ السلام تمہارے پاس آئے، ان کو تم قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ یہود جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بات کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام ہیں، جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف چاہے انبیاء ہوں، چاہے صحابہ ہوں، چاہے کبار بڑے لوگ ہوں، جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف جائے گا اس کے خلاف یہ کارروائی کریں گے اور روی اختیار کریں گے، یا تو اس کو جھٹلائیں گے یا اس کو قتل کر دیں گے۔ یہی ان کا حقیقت ہے، یہی ان کی حقیقت ہے، اور یہی ان کا زندگی کا مقصد ہے کہ اپنی نفس کی خواہشات کے غلام بن کر رہنا۔ ان کے کیا مقصد ہے؟ اپنی نفس کی خواہشات کے غلام بن کر رہنا، بس جو ان کی نفس کہہ رہی ہے وہی فالو کرنا ہے۔ اس نفس کی تسلی کے لیے چاہے وہ پوری دنیا کو آگ لگا دیں، تو ان کی اگر نفس کی تسلی کو ہو رہی ہے، اس سے ان کے نفس کو اس سے تسلی ہو رہی ہے، تو اس میں بھی وہ گریز نہ کریں گے۔ اگر اپن معصونیت کو پڑھیں، معصونیت کہتے ہیں کہ وہ انگلش میں نام نہیں معلوم اس کو کہتے ہیں، معصونیت زائنزم، معصونیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیسی کیسی سازشیں انہوں نے کری ہوئی ہیں، انہوں نے پوری جو ہے کہاں سے کس زمانے سے کب تک کی سازش کری ہوئی ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے فتنہ پھیلانا ہے، اور اس پر پوری طریقے سے کامیاب ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ امت اسلامی برباد ہے، امت مسلمانوں کا نوجوان، عیسائی نوجوان کو برباد کر کے رکھ دیا، مسلم نوجوان کو پوری طرح سے برباد کر رہا ہے، موبائلوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے اور بیہودہ قسم کی تصویروں کے ذریعے، بیہودہ قسم کی فلموں کے ذریعے پوری امت اسلامیہ کو بھی برباد کر رہا ہے وہ۔ کیونکہ مسلمان نوجوان بھی ان سب بلغویات میں اگر لگ جائے گا تو اس کو اپنی امت کی فکر نہیں ہوئے گی، امت کی فکر نہیں، جس قوم کے اندر جذبہ امیت ختم ہو جائے گا، امت کی وحدانیت کا، امت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، وہ قوم برباد و ختم ہو جائے گی۔ یہی ان کا مقصد ہے امت اسلامیہ کو برباد کرنے کے لیے۔ عیسائیت کو برباد کر دیا، یورپی امت کو، یورپی سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب ان کا مقصد ہے، ان کے ٹکر اسلامی سوسائٹی سے ہے، مسلمانوں سے ہے، اس کو پورا برباد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور بہت حد تک، بلکہ 70 سے 80% تک اس میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم مسلمان آج بھی نہیں جاگے تو ہم بھی ان کی یورپ کی طرح برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں دین سے دور دنیا میں الجھ جا کے رہ جائے گا، دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کی برائیوں میں پھنس کے رہ جائے گا، اور شریعت جو اللہ تعالیٰ کا بتایا وہ نظام ہے اس کے خلاف جائے گا اور اس کو مانے گا نہیں۔ یہی اگر ابھی بھی ہمارے پاس تھوڑا بہت وقت ہے، اگر ہم نے ابھی قابو کر لی اس چیز کو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر پائے تو پھر جو ہے امت کا خاتمہ یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز کی انکار کرتے ہیں وہ چیز کی بشارت ان کی کتابوں میں دی گئی ہے، اس کی توضیح ان کی کتابوں میں دی گئی ہے، اس کی نشانی کتابوں میں دی گئی ہیں، لیکن اس چیز کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری امت کو، ہماری نسل کو دین پر قائم رکھے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے تیار رکھے، امت اسلامیہ کے اندر اللہ وحدت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 12
محرم الحرام 1442 ہجری 22 اگست 2021. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.